شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد اس کے بے شمار درود و تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر فقام وقد اثر في جنبه فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لك وطئا فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور چٹائی سے اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان نبی علیہ السلام کے جسم پر بیٹھ چکے تھے. ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بہتر ہوتا ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام کر دیتے. نبی علیہ السلام نے کہا، ما لی وللدنیا، اس دنیا سے میرا کیا تعلق ہے. ما انا فی الدنیا الا کراکب، اس دنیا میں میری حیثیت ایک مسافر کی طرح ہے. استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، ایسا مسافر جو کسی درخت کے نیچے اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لے، اور جب آرام کر لیتا ہے، درخت سے سایہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس درخت کو چھوڑتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس موقع پر ہم جس موضوع کے تحت گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. دنیا کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں. اگر ان تمام معنوں کو اکٹھا کیا جائے تو اختصار کے ساتھ مطلب یہی نکلتا ہے کہ زائل ہونے والی اور فنا ہونے والی. یہ دنیا بہت جلد فنا ہونے والی ہے بذات خود، اور جو اس کی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بھی فنا ہونے والی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ نے کہا ذرا جان لو دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی کی مثال کھیل اور تماشا ہے، زینت کی چیزیں ہیں. اولاد اور مال کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار،
اس دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کے برسنے سے کسان خوش ہو جاتے ہیں، اس کے کھیت لہلہاتے ہیں، لہلہاتی کھیتیوں کو دیکھ کر وہ امیدیں لگا لیتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، دیکھتے ہی دیکھتے لہلہاتی ہری بھری کھیتیاں پلساہٹ کی طرف بڑھ جاتی ہیں، پیلی پڑ جاتی ہیں، اور پھر سوکھتے ہوئے ہوا میں چوروں کی طرح اڑ جاتی ہے. یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے. ایک آدمی اس دنیا میں آتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے زعم میں ہوتا ہے، ایسا ترہ اس کے سر پر چڑھا ہوتا ہے کہ جیسے اسے کوئی مات دینے والا نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور پڑتا ہے اور یہ دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے. یہ خود اس کی ذات کی مثال ہے، اور جو نعمتیں اس کے ہاتھ آتی ہیں ان نعمتوں کی بھی یہی مثال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی شہوت سے ہم پر ڈرا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہا کرتے تھے ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہا کہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اسی لیے بھیج رکھا ہے فینظر کیف تعملون، کہ وہ دیکھے تم میں سے آدمی کیسے اعمال کرتے ہیں، کون کیسا عمل کرتا ہے، تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے. فاتقوا الدنیا، لوگوں اس دنیا کی رنگینیوں سے خود کو بچاؤ، اس کے مٹھاس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے ڈر کا اظہار کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا فواللہ ما الفقر ما اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اہلکتہم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیری کی زندگی میں کیسے گزارا کرو گے، تم گزارا کر لو گے، سکون سے گزار لو گے. مجھے جس بات کا تم پر ڈر ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے خزانے تم پر کھول دے گا، اور جب یہ دنیا کے خزانے تم پر کھل جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے ویسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا کرتی تھی، یا اس دنیا نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا، وہی معاملہ تمہارا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کی فراوانی پر ڈر کا اظہار کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دنیا اس قدر اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ اس کے ملنے پر آپس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کیا جائے. یہ بے وقعت چیز ہے، حقیر ہے. کس قدر حقیر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال سے بیان فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ دنیا آخرت کے بالمقابل ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اب واپس نکالے تو وہ دیکھے کہ اس نے اپنی انگلی پر کیا کچھ حاصل کیا، کتنا پانی اس کی انگلی پر لگا ہوا ہے، چند قطرات. یہ جو چند قطرات ہے یہ دنیا ہے، اور جو سمندر جیسے کہ تیسے رکھا ہوا ہے وہ آخرت ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا. اور دنیا یہ بالکل حقیر اور سمندر کے بالمقابل بے وقعت، یعنی آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے اس دنیا پر خوف کھایا کہ کہیں لوگ اس کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے قطرات کے پیچھے نہ بھاگنے لگ جائیں، آخرت کے سمندر کو نہ چھوڑ بیٹھے. میری اور آپ کی نگاہ سمندر کے بالمقابل قطرات پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم میں سے ہر انسان کا مقصد
اس کی نیت یہ ہو کہ وہ ان قطرات کو ٹھکراتے ہوئے سمندر کو حاصل کرے، وہ سمندر کی نعمتوں سے اور سمندر جتنے پانی سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ دنیا، اس کی حقیقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمائی، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها بشربة ماء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں ایک کافر کو بھی ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ اس دنیا میں لوگ جی رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود وہ زندگی میں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل حقیر، مچھر کے پر جتنی حیثیت نہیں۔ اتنی بھی اگر حیثیت ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتنی حیثیت ہوتی تو یہ کافر اس طرح دندناتے نہیں پھرتے، یہ دندناتے پھر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کی حیثیت ہے۔ آخرت میں متقیوں کی عزت ہوگی، ان کا وقار ہوگا، ان کے لیے بلندیاں ہوں گی، کفار کے لیے ایک گھونٹ پانی تک نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک آخرت کی بڑی اہمیت ہے، ہماری بھی نگاہوں میں آخرت کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب یہ دنیا اتنی بے وقعت ہے، حقیر ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں اس کے پیچھے وہ اپنا ایمان گنوا رہے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ ہے ظاہری زینت، رنگینی، اس کی حلاوت و مٹھاس۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ نے کہا لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کے خزانوں کی، چتکبرے گھوڑوں کی، چوپایوں کی، اور اسی طرح کھیتیوں کی۔ یہ جو ظاہری زینت ہے، لوگ اس زینت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس زینت کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس سے عظیم زینتوں کا وعدہ کر رکھا ہے وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتے، بس ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جنت و جہنم بنائی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جبریل جاؤ اور جہنم کا نظارہ کراؤ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جہنم دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ الہ العالمین، تو نے اس قدر وحشتناک و ہولناک چیز بنائی ہے کہ تیرا کوئی بندہ بھی اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کے اطراف رنگینیوں اور زینتوں کو ڈال دیا، اور پھر دوبارہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ جاؤ اب جہنم کا نظارہ دیکھ آؤ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں وعزتک لقد خشیت الا یبقى احد الا دخلها، الہ العالمین تیری عزت کی قسم ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ تیرا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں داخل ہونے سے پیچھے رہے۔ یعنی تو نے جہنم کو رنگینیوں اور شہوات کے اطراف گھیر رکھا ہے، تو میرا اور آپ کا ذمہ یہ ہے کہ ہم خود کو ان رنگینیوں سے بچائے، شہوت کی جگہوں سے بچائے، تاکہ ہم جہنم کی طرف کھینچتے نہ چلے جائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ دنیا کی مال و دولت کی وجہ سے لوگ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین، حب العیش والمال۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل دو چیزوں سے متعلق ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک لمبے جینے کی امید، دوسرا مال کی محبت۔ مال کی محبت کی وجہ سے انسان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ آخرت کو بھلا دیا کرتا ہے۔ اور تیسری بات، جو انسان دنیا کے پیچھے لگتا ہے وہ جلد فائدہ اٹھانے کی خواہش، وہ آخرت تک انتظار کرنا نہیں چاہتا، یا اللہ سبحانہ و تعالی کے صحیح فیصلے تک رکنا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ صحیح راستوں پر چلتے ہوئے اس دنیا سے جو ملتا ہے اسے اختیار کرے، وہ چاہتا ہے کہ ایل فیل بلا بدتر
جہاں ہاتھ لگے وہ کھینچ لے اور اس دنیا کو اپنے مقدر میں اور اپنی ملکیت میں کرنے کی کوشش کرے. جلد فائدہ اٹھانے کی خواہش، بے صبرا پن، یہ انسان کو دنیاوی محبت میں مشغول کر دیتا ہے اور آخرت سے دور کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، اسی کو جلد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت زیادہ بہتر ہے. تم اس کے لیے کوشش کرتے، اس کے لیے جیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں تمہیں بہت سی نعمتوں سے، بہت سے فائدوں سے نوازتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ملتی ہے، وہی روایت جو پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی. قریب عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے سر کے نیچے گھاس سے بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ پڑا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان بیٹھے ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھا تو زار و قطار رونے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما یبکیک یا عمر، عمر کیوں روتے ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیصر و کسریٰ وہ ضلالت پر ہیں، لیکن اس دنیا کی رنگینیوں سے، اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو، آپ کا یہ معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. اے عمر، کہ تمہیں بات پسند نہیں ہے، کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کفار کے لیے نعمتیں دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں. تو آدمی دنیا ہی میں ساری چیزوں سے استفادے کی خواہش نہ کرے کہ جیوں گا تو اسی دنیا میں جیوں گا، اس کے بعد کا کس نے دیکھا. نہیں، قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ اس کے بعد کی زندگی کیسی ہے، ہمیں اس زندگی کو بنانے کے لیے یہ زندگی کیسی گزارنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے حدود بنا رکھے ہیں، وہ ان حدود سے آگے خود کو نکالنے کی کوشش نہ کرے. وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، وہ جیسے چاہے اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے. لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مومنوں کے لیے جنتیں ہیں اور کفار کے لیے قید خانے ہیں، جہنم کے قید خانے، ہر چہار جانب سے جہاں آگ برستی ہوگی. تو میں اور آپ اس دنیا میں ویسے زندگی نہ بسر کرے جیسے کفار زندگی بسر کیا کرتے ہیں. کفار زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ تو ان کی زندگیاں بے لگام گھوڑوں کی طرح ہوتی ہیں. وہ جہاں چاہے بھاگتے ہیں، جیسے چاہے چڑھتے ہیں، انہیں کسی کی چراہ گاہ کی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ مجھ پر اور آپ پر شریعت کی لگام لگی ہوئی ہے، ہم جہاں چاہے وہاں نہیں جا سکتے. اس دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، حلال و حرام کے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الا وان لکل ملک حما، خبردار رہو، ہر بادشاہ کی ایک چراہ گاہ ہوتی ہے جس میں عام جانوروں کو چرنے کی اجازت نہیں ہوتی. الا وان حما اللہ محارمہ، خبردار رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چراہ گاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کی حرام حدود ہیں. تم میں سے کوئی انسان اس حرام حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چراہ گاہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کہاں چرنا ہے، کہاں چلنا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے زندگی بسر کرنا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش گاہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں اس لیے بھیج رکھا ہے کہ وہ آزمائے، وہ دیکھے کہ تم اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرتے ہو، بے لگام گھوڑوں کی طرح یا ایک مومن کی طرح. مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. کیا واقعی ہم ایک مومنانہ صفات سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا ہماری زندگیاں بھی کفار کی طرح بے لگام گھوڑوں کی طرح آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان صرف دنیا کے پیچھے بھاگے اسے کیا نقصان پہنچتا ہے. بہت کم وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، ہم اپنی بات کو سمیٹیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے. جو انسان صرف دنیا کے لیے زندگی گزارے اور دنیا ہی حاصل کرنا چاہے، آخرت پر نگاہ نہ رکھے یا رکھے تو
عارضی طور پر رکھیں گے کہ سب جس طرح آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں میں بھی اتنا ہی تذکرہ کرتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سچے دل سے آخرت کے گھر کو کمانے کی کوئی خواہش دل میں نہ ہو تو اس انسان کا کیا معاملہ ہوگا، وہ کیسے نقصان کا شکار ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من كانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ وأتته الدنیا وہی راغمہ ومن كانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی آخرت چاہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی بسر کیا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی غنا، تمنگری، خوشحالی اس کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مسائل آسان کر دیتا ہے. وجمع علیہ شملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے تمام بکھرے معاملات اللہ سبحانہ و تعالی ایک جا کر دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس کام کو آسان کر دیا کرتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس انسان کے پاس دنیا جھک کر آیا کرتی ہے، جھک کر آیا کرتی ہے، آ کر رہے گی. اور جو انسان بس دنیا کے لیے جیے، دنیا ہی مقصد ہو، چاہے جیسا جیسا جس کسی کو کچل کر آگے بڑھنا پڑے بڑھ جائے، اس کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیشانی پر بھوک مری لکھ دیا کرتا ہے، فقیری خلاشی اس کے چہرے پر لکھ دی جاتی ہے. وفرق علیہ شملہ، اس کے جو کام بنے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی بکھیر دیتا ہے. ولم یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ اتنی ہی دنیا کما سکتا ہے جتنا اس کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ رکھی ہے. تو جتنی دنیا مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے وہ مل کر رہے گی. ہم ایل فیل آڑی باڑی گھومتے ہوئے غلط راستوں کو کیوں اختیار کریں؟ صبر کریں، اچھا راستہ اختیار کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی دنیا، جتنی مال و دولت اور اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہیں وہ مل کر رہے گی، مل کر رہے گی، یقینی ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مقدر کا آخری دانہ نہ کھا لے. جس طرح میرا اور آپ کا مرنا یقینی ہے، اسی طرح ہمارے مقدر کا آخری دانہ ہمارے حلق کے نیچے اترنا یقینی ہے، مل کر رہے گا. جب مل کر رہے گا تو آدمی غلط راہوں کو کیوں اختیار کرے؟ وہ اچھی راہ اختیار کرے، صبر کا مظاہرہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی اتنی دولت جتنی آپ غلط راستوں سے کمانا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ صحیح راستوں سے عطا کرے گا. لیکن جو آدمی دنیا ہی کے پیچھے لگے، آخرت کو بھلا دے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خوشنودی کچھ نہ دیکھے، وہ آدمی کبھی اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتا. یہ باتیں صرف بولنے کی نہیں ہیں. ہمارے پڑوس میں رہنے والے کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں، ہمارے محلوں کے، ہمارے شہر کے، اللہ نے دولت کے انبار دے رکھے ہیں لیکن وہ سکون کی جھپکی نہیں لے سکتے. ان کے گھر ایک چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں. بھائی کا غمخوار نہیں ہوتا، ماں کو بچوں کی فکر نہیں ہوتی، بیٹوں کو ماں باپ کا احترام نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی پریشانیاں ہیں دنیا کے پیچھے اندھا دھن بھاگنے کی وجہ سے. اور دوسرا نقصان جو اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ نقصان یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں، مسجد نبوی میں کسرا فتح ہونے کے بعد وہاں کی غنیمت لا رکھ دی گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان خزانوں کو دیکھا جس کے انبار تھے، کپوں کی شکل میں خزانے لگے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا عمر خوشی کا موقع ہے تم روتے ہو، اللہ نے فارس فتح کر دیا، فارس کے خزانے قدموں میں گرے ہوئے ہیں، تم رو رہے ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما فتح من هذا على قوم الا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس قوم پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے دروازے کھولے، اس قوم کا معاملہ یہ ہوا
کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حرام کردہ حدود کو پامال کرنے لگی۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں تھا، جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا اذا فتحت علیکم فارس والروم ای قوم انتم، جب تم فارس اور روم فتح کر لو گے، تمہارے پاس دولت کے انبار ہوں گے، تم کون سی قوم رہو گے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر گزار رہیں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اب غیر ذلک، ویسے ہی رہو گے یا پھر تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم فارس اور روم فتح کر لو گے، تمہارے پاس دولت کے انبار ہوں گے، تمہارا معاملہ یہ ہوگا تتنافسون تتحاسدون تتدابرون تتباغضون، تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، حسد کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے لگ جاؤ گے، اور ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگ جاؤ گے۔ یعنی آدمی اندھادھن اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو اس کا نتیجہ آپسی لڑائی اور خون ریزی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوا کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ اور لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، ایک دور آئے گا جس دور میں تمہاری حالت یہ ہوگی، حیثیت یہ ہوگی کہ دشمن ہر چہار جانب سے تم پر ویسے ہی ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ہر جانب سے تمہیں جوتے مارے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد اتنی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی تمہاری اتنی تعداد نہیں رہی ہوگی۔ معاملہ کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے اپنے زبان مبارک سے نکالے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، تم موت کو ناپسند کرو گے۔ جب یہ دو چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں گی پھر دشمن ہر چہار جانب سے تمہیں مارنے لگے گا۔ آج کا ہمارا مسلم معاشرہ اسی حدیث کی عکاسی کر رہا ہے، اسی کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کو اپنا اصل مقصد بنا لیا، دنیا ہی کے لیے جینے والے اور دنیا ہی کے لیے مرنے والے ہو گئے، اور دشمن تو مارے گا ہی مارے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی جانتے ہیں؟ کہ جس آدمی کے پاس دنیا ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دنیا سے اسے تکلیف دے گا جو صرف دنیا کے لیے جیتا ہے۔ اللہ نے کہا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس دنیا کی دولتیں ہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ کی آنکھیں ان کی طرف نہ اٹھنے لگے کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں دنیا کی فراوانی دے اور دنیا کی فراوانی کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ جس کے پاس بہت زیادہ دنیا ہو، آخرت اس کے دماغ میں نہ ہو، وہ حقیقت میں عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کون سا عذاب ہے آپ جانتے ہیں؟ دنیا کے زائل ہو جانے کا غم۔ آدمی انبار جمع کر لیتا ہے لیکن ایک خدشہ اسے چین سے رہنے نہیں دیتا کہ میں ان نعمتوں سے کب تک استفادہ کرتا رہوں گا، یہ نعمتیں میرے پاس کب تک رہیں گی، اسے زائل ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحب ما شئت فإنک مفارقہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا چاہے جی لیجئے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو، لہذا اس دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنا لگانا چاہیے، جس سے چاہے اس سے محبت رکھیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ اسے چھوڑنے والے ہو، جس کے پاس جانے والے ہو، جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس سے دل لگایا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور ایک آخری نقصان کہتے ہوئے پھر ایک دو باتیں کہیں گے اور اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ دنیا کی محبت جہاں ہمیں آپس میں لڑاتی ہے، جہاں دشمن کو ہم پر حاوی کر دیتی ہے، جہاں ہمیں بے چین اور تکلیفوں میں رکھتی ہے، وہیں بسا اوقات ہمیں دائرے اسلام سے کھینچ کر نکال دیتی ہے۔
وہ انسان جو دنیا کے لیے جینے والا ہو، حلال و حرام کا فرق نہیں کرنے والا ہو، آخرت جس کا مقصد نہ ہو، وہ اس چاہت کے پیچھے دائرۂ اسلام سے بھی نکل جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کے قریب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، قیامت کے قریب کا وقت ایسا ہوگا کہ آدمی صبح کا مومن ہوگا تو شام کا کافر ہو جائے گا۔ اور یہ کافر کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تو میں کہا ایک انسان تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کر دے گا، اور آج یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ لوگ پہلے چھوٹی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کو اختیار کرتے ہیں، ان کا دل کچھ سخت ہوتا ہے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، دوسری حرام کردہ چیز اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح جب وہ کئی سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں تو دین اسلام کا سودا بھی ان کے لیے کوئی مشکل سودا نہیں ہوتا، وہ بڑی آسانی سے دین اسلام کا سودا بھی کر گزرتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب دنیا کمانے کے اتنے نقصانات ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی انسان دنیا کمائے ہی نہ، وہ دنیا میں ایسی بھکمری کی زندگی بسر کرے اور فقیری کی حالت میں نکل جائے؟ کیا دین اسلام ہمیں فقیر و خلاش دیکھنا چاہتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دین اسلام چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی مضبوط ہو جائے، مالدار ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ طاقتور ہونا چاہیے۔ مفسرین شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ طاقت پیسے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی۔ تو آدمی مال و دولت کے اعتبار سے خود کو مضبوط بنائے، لیکن حلال راستوں کو اختیار کرے، آخرت اس کے ذہن سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حلال راستوں میں کثرت نہیں ہوتی، مال زیادہ نہیں ملتا۔ یہ عجیب شبہ ہے، خام خیالی ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حلال راستوں میں جتنی برکتیں رکھتا ہے اور مال میں جتنی کثرت رکھتا ہے، حرام راستوں میں اتنی فراوانی اور اتنی برکتیں کبھی نازل نہیں ہو سکتی۔ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار تھی، حلال راستوں پر چلنے والی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار تھا، یہ حلال راستوں کو اختیار کرنے والے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجار میں سے تھے، حلال راستوں پر چلتے تھے، بڑے مال و دولت کے مالک تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنگ تبوک میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے 5.5 کلو سونا اور 29.5 کلو چاندی، 900 اونٹ اور 1000 گھوڑے دیے۔ یہ مال کہاں سے آیا تھا؟ حرام راستوں سے نہیں، حلال راستوں کو اختیار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اتت الدنیا وہی راغمہ، تم اللہ کے لیے جیو، دنیا تمہارے پاس جھک کر آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے لیے جینے والے تھے، حلال راستوں کو اختیار کرتے تھے، دنیا ان کے پاس جھک کر آیا کرتی تھی۔ 5.5 کلو سونا، شاید ہم میں سے کوئی آدمی نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، 29.5 کلو چاندی، 900 اونٹ، 100 گھوڑے۔ یہ ساری زندگی کی بات نہیں ہے، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے آپ نے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے 500 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر 29.5 کلو چاندی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے آپ نے کی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 1000 غلاموں کے مالک تھے، ہر روز 1000 غلام اپنی کمائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لا کر دیتے اور آپ اس کمائی کو لیتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ حرام راستے تھے، حلال راستے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نوازا حلال راستوں پر چلنے کی وجہ سے۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جنگ تبوک میں عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,500 کلو کھجور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا۔ 13,500 کلو کھجور،
کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس دنیا نہیں تھی؟ کیا وہ فقیر تھے، بھوک مری کی زندگی بسر کرنے والے تھے؟ نہیں، اللہ نے انہیں بھی دنیا دے رکھی تھی، وہ دنیا کماتے تھے، لیکن وہ دنیا کمانے کا سلیقہ جانتے تھے، وہ دنیا کے کمانے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کا ڈھنگ بھی سمجھتے تھے۔ استعمال کا ڈھنگ کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں ضرورت پڑے تو خرچ کیا جائے، دنیا کی محبت دین پر غالب نہ آئے۔ اسی لیے جب کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہوتی، اپنے وال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کرتے تھے۔ اور جو آدمی صرف گن گن کر رکھے، اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے سارے حدود کو پامال کر دے، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفس اذا جاء اجلها۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، وہ مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس مال سے خرچ کیا کرو، وگرنہ کیا ہوگا؟ تم میں سے کسی انسان کے پاس موت کا فرشتہ آ پہنچے گا، وہ کہنے لگے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، الہ العالمین تھوڑی سی مہلت مل جاتی، تھوڑی سی مہلت مل جاتی، کیا کرتا؟ فاصدق واکن من الصالحین، صدقہ کرتا، نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے کسی کو لمحے کی فرصت نہیں دی جاتی۔ دنیا کی محبت ہمارے دین پر غالب آنی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں ہم زندگی گزاریں تو دنیا کے ہونے کے باوجود زاہدانہ زندگی گزاریں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس پر عمل کروں تو اللہ بھی محبت کرے اور زمین پہ لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، جو دنیا میں ہے اسے چھوڑ دو، زاہدانہ زندگی بسر کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس پر نگاہ مت ٹکاؤ کہ کون مجھے کیا دے گا، کون میرے پاس کیا لے کر آئے گا، میں کس سے کیسا فائدہ اٹھا سکوں گا، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ جو دنیا میں ہے اسے چھوڑو، اللہ محبت کرے گا، جو لوگوں کے پاس ہے اسے چھوڑو، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اس دنیا میں زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا، لیکن زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بہانے بنائے اور حلال چیزوں کو ترک کر دے۔ بہت سے لوگ زہد کے نام پر اچھا لباس پہننا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زاہدانہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ اس کے بدن پر ظاہر ہوں، وہ اس کے معاملات سے آیا ہوں۔ بہت سے لوگ اچھی غذائیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی غذائیں کھاتے، صحابہ کو میسر ہوتی تو صحابہ بھی اچھی غذائیں کھاتے۔ بہت سے لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ زہد کے نام پر کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور کشکول لیے اور لوگوں کے جیبوں پر اعتماد کیے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم زاہدانہ زندگی بسر کرنے والے، اس دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تمہیں دنیا سے مطلب نہیں لیکن تمہیں لوگوں سے مطلب ہے، تم لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھ کر زندگی بسر کرنے والے ہو۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہی عمرہ کے لیے حج کے لیے آ جایا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا، لوگوں سے مانگتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنا توشہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تمہیں لوگوں کے جیبوں پر بھروسہ ہے۔ لوگوں کے مال پر کیوں نظر رکھتے ہو؟ خود کماؤ۔ زاہدانہ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دنیا کمانا چھوڑ دے، زاہدانہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کمائے لیکن اس کی محبت اس کے دل میں نہ بیٹھے۔ نقصان ہو تو اس پر دینی معاملات کو قربان نہ کرے۔ بہت سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، نقصان کے غم میں انسان نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، نقصان کے غم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتیں انسان چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت دین پر غالب آنا ہے۔ نقصان ہوتے ہی حلال راستوں کو آدمی چھوڑتا ہے، دوسروں کو ڈبانے کی فکر کرنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو کچل کر آگے بڑھنے کی فکر کرنے لگ جاتا ہے۔
یہ دنیا کی محبت دین پر غالب آنے کی نشانیاں ہیں، اس کی شکلیں ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو زہد کے نام پر اہل و عیال کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اہل و عیال کی ذمہ داریوں سے بھاگنا زہد نہیں ہے، بلکہ یہ معاملات ایمان کے منافی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی تصدیق کی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق فأعط کل ذی حق حقہ. ابو درداء یہ بات یاد رکھو، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تمام لوگوں کے حقوق ادا کرو. یہ سچا مسلمان ہے، یہ مومن کی شان ہے. ایسا نہیں کہ اس نے اللہ کے حقوق ادا کیے، اپنے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کر دیا. اس نے اہل و عیال کے حقوق ادا کیے، اللہ کے حقوق ادا کیے، جسم کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیا. نہ اسے نیند دے رہا ہے، نہ اسے ڈھنگ کا کھانا دے رہا ہے، نہ اس کی صفائی کر رہا ہے، نہ اسے حلال غذائیاں مہیا کر رہا ہے، بلکہ جو ہاتھ لگے کھا لیتا ہے. یہ جسم کا حق مارنے والی بات ہوئی. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اہل و عیال کے حقوق ادا کرتا ہے، جسم کے حقوق ادا کرتا ہے. اور آخری بات اس سلسلے کی، دنیا گزارنے کا یہ سلیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ دنیا تمہارے ہاتھ آ جائے تو دنیا کے ہاتھ آ جانے کے بعد تم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ کر زندگی مت بسر کرو. یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ دنیا میں جینے کا ہنر نہیں ہے. دنیا میں جینے کا سلیقہ یہ ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زندگی بسر کرو تو اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھ کر زندگی بسر کرو، کبھی اپنے سے اونچے والوں کو دیکھ کر زندگی مت بسر کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے زیادہ احسن ہے، زیادہ آسان ہے. آدمی اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے گا، شکر ہوگا میری جتنی پریشانیاں ہیں لیکن سامنے والے کی پریشانیاں مجھ سے بھی زیادہ ہے. میرے پاس مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحت تو ہے. سامنے والا مال بھی نہیں ہے، صحت کی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہے. گھروں کا مسئلہ ہے، میرا گھر اونچا نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر تو ہے، سامنے والا جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے. میرے جسم پر لباس کم ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کا جسم ہی صحیح نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں میں ہمیں زندگی دے رکھی ہے. آدمی ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھ کر زندگی بسر کرے. یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے. دنیا سے زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کشکول اٹھائے کمانا چھوڑ دے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کمائے، خوب کمائے، لیکن دنیا کی محبت کو دین پر کبھی غالب آنے نہ دے. حلال راستوں سے کمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، خوب دے گا، وافر مقدار میں دے گا، اوروں سے زیادہ دے گا. آپ کی جو کمائی ہوگی اس میں برکتیں ہوں گی. تھوڑا مال آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آفتوں سے آپ کے مال کی حفاظت کرے گا. آج کا ہمارا موضوع تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. دعا ہے کہ الہ العالمین ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. آپ لوگوں کے لیے ایک خاص نصیحت ہے. سب سے پہلے نصیحت میرے لیے، پھر آپ تمام کے لیے، کہ بڑی قیمتی راتیں ہماری یہ ہیں. یہ راتیں ہمارے ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارا رمضان محنت کرتے، لیکن جب ان راتوں کا استقبال کرتے تو آپ کی محنتیں حد درجے بڑھ جاتی. کیا پتہ کہ راتوں کے اختتام تک ہماری زندگی رہے نہ رہے، کیا پتہ کہ پھر آنے والے برس ہمیں رمضان ملے نہ ملے. جو ہمارے ہاتھ ہے اسی کو ہمیں غنیمت سمجھ لینا چاہیے. اللہ کے حضور بیٹھیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اتنا روئیے، اتنا گڑ گڑائیے کہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی. اور دعا جو ہماری زبان پر ہماری زبانیں اس دعا سے تر رہنی چاہیے. دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.